میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے حاسدین مل جائیں، پوری دنیا کے حاسدین مل کر آپ کی شہرت پر وہ حسد کریں، آپ کی جوانی پر وہ حسد کریں، آپ کی اولاد پر وہ حسد کریں، آپ کے مال پر وہ حسد کریں، آپ کے کاروبار پر وہ حسد کریں، تو میرے بھائی آپ یہ عمل کرتے رہا کریں، قسم اللہ کی پوری دنیا کے حاسدین مل کر بھی آپ کے اوپر حسد کرنا چاہے تو نہیں کر سکے، کسی بھی حاسد کا آپ کے اوپر حسد نہیں چل سکے۔ آپ بس یہ عمل کریں۔ ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے دین کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا، ہم اس طریقے سے دین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں میرے بھائی۔ ہمارے پاس تو بڑی ہی انقلابی کتاب موجود ہے اللہ کی توفیق سے، بس وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا۔ ہم دین سے دور ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، یہ وجہ ہے کہ لوگ ہمارے اوپر حسد کرنے والا حسد کرتا ہے تو ہمارے اوپر حسد چل جاتا ہے، ورنہ ان حاسدین کا علاج، ان سے بچنے کا طریقہ تو اسلام نے ہمیں آج سے 1500-1400 سال پہلے بتا دیا۔ ہر نماز کے بعد جب نماز ادا کریں، نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طریقے سے سورۃ الفلق پڑھا کریں 3 بار۔ جب رات کو سونے کا ارادہ کریں، اپنے بستر پر آئیں تو 3 بار یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے حاسدین مل کر بھی آپ کے اوپر حسد کرتے رہیں، آپ کی جوانی پر، شہرت پر، اولاد پر، کاروبار پر، مال پر حسد کرتے رہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس آپ یہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں۔